بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا آج 149واں پروگرام لے کر میں یعنی انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ اس کا تعلق براہ راست میڈیا سے یعنی ابلاغ سے ہے، اور بہتر ابلاغ سے ہے کہ بہتر ابلاغ میں کیا چیزیں ہیں جو ممد و معاون ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے لہجے اور انداز پر۔ آپ ایک پیغام دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، عوام تک، خواص تک۔ بہت سارے ذرائع اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تحریر ہے، تقریر ہے، خطاب ہے، سوال جواب ہے، پریس کانفرنس ہے، پریس ٹاکس ہے۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو آپ کی بات خود ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں وزن ہو، لیکن اگر اچھی بات بھی آپ اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، آپ کا لہجہ اچھا نہیں ہوگا، آپ کا انداز اچھا نہیں ہوگا، تو بری بات برے لہجے میں کریں وہ تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اچھے لہجے میں اچھی بات نہیں کریں گے تو اس کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ کمال بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بری بات، لیکن اس بری بات کو بھی وہ اتنے اچھے انداز میں، اتنے اچھے لہجے میں، اتنے میٹھے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ پروپیگنڈے کا یہی اصول ہے، اور اگر کوئی کامیاب پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے تو لازماً اس کو لہجے کی طرف، اس کو اپنے انداز کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور لوگ دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا بھی ہے کہ گڑ نہ دے گڑ کسی بات تو کرے، یعنی آپ بھلے گڑ نہ دیں لیکن آپ کی بات میں اتنا اثر ہو کہ دوسرا آدمی یہ سوچے کہ شاید یہ ہمیں گڑ دے رہا ہے۔ اور وہ جو کہا گیا کہ کتنی شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں، یہ بھی اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنی اچھے طریقے سے آپ نے بات کی کہ گالیاں دی تو گالیوں سے بھی دوسرا آدمی بے مزہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور شعر ہے کہ بولے تو صحیح جھوٹ ہی بولے وہ بلا سے، ظالم کا لب و لہجہ دلاویز بہت ہے۔ لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، لہجہ بہت فرق ڈالتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم آج کے ماضی کو چھوڑ دیں، آج کے زمانے کے ہم علماء اور خطیب حضرات کو گننا شروع کریں تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں پاکستان میں اور بھارت میں بھی، جو اپنی بات چاہے وہ غلط ہی ہو، صحیح بات ہو تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن وہ علماء اور خطیب اور وہ سیاستدان، دانشور، ایسے ادیب ہمارے یہاں موجود ہیں جو اپنی بات بہت ہی سلیقے سے کرتے ہیں، بہت مٹھاس سے کرتے ہیں، بہت اچھے سے۔ اب اگر ہم ان میں خطیبوں کو اور ان علماء کو لینا، اسکالرز کو لینا شروع کریں تو طارق جمیل صاحب کا نام، طارق مسعود صاحب کا نام ہم سب سے پہلے لیں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب اپنی بات، اس سے آپ بہت سارے لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ان کی ساری باتوں کو لوگ درست نہیں سمجھتے ہیں بلکہ بہت صریح اس میں غلطیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن ان کا جو انداز ہے، جو ان کا اسلوب ہے اپنی بات پیش کرنے کا، وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان سے متاثر صرف اس وجہ سے کہ ان کا انداز تخاطب، ان کا لہجہ ویسا نہیں ہے، ڈانٹنے والا نہیں ہے، غصے والا نہیں ہے، خوف دلانے والا نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ انہی علماء میں پھر ہمارے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ شہید بھی تھے آج کل کے دور میں، بلکہ اسی زمانے میں خرم جاں مراد صاحب ایک ہوا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں شجاع الدین شیخ صاحب ہیں، رضا ثاقب ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں۔ ان کی بات بہت ہی میٹھے انداز میں یہ اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ سیاستدانوں میں اگر آپ دیکھیں قریب کے دنوں میں تو نوابزادہ نصر اللہ اپنی بات کہنے کے ماہر تھے، بہت مشکل بات، بہت سخت بات بہت نرم لہجے میں کہہ دیا کرتے تھے۔ پروفیسر غفور اور محمود اعظم فاروقی پچھلے زمانے میں، اور اب آج کل لیاقت بلوچ اور سینیٹر مشتاق احمد، یہ بھی جماعت اسلامی کے ایسے لیڈرز ہیں جو اپنی بات بہت اچھے انداز میں، دھیمے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ حکومت کے جو ترجمان ہوا کرتے تھے پہلے بھی اور اب بھی، مصدق ملک
سیاستدانوں میں بہت ہی آہستگی سے بات کرنے والے، بہت دھیمے انداز سے بات کرنے والے۔ ملک احمد خان ایک پنجاب حکومت کے ترجمان رہے ہیں اور اب شاید اپوزیشن کے ترجمان ہیں، وہ بھی اپنے بات کرنے کا بہت اچھا اسلوب رکھتے ہیں۔ ادیبوں اور شاعروں میں اور معلمین میں ہمارے ماضی قریب میں دیکھیں تو ڈاکٹر مہدی حسن، کیا کہنے، ان کی باتوں سے بہت لوگ اختلاف کرتے تھے اور ایک خاص طبقے کی وہ نمائندگی کیا کرتے تھے، خاص سیاسی جماعت سے ان کی وابستگی بہت زیادہ تھی، مگر ان کی بات کرنے کا انداز بہت ہی شاندار تھا۔ پروفیسر فتح محمد ملک، ان کی بات سنیں آپ کو ان کی بات ہوتی بھی بہت اچھی ہے اور وہ بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور قریب کے دنوں میں جو دیکھا جائے تو اشفاق احمد صاحب تھے، سراج منیر تھے، اور آج کل بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ خورشید احمد ندیم جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنی بات بہت ہی ڈھنگ سے، بہت سلیقے سے، بہت کرتے ہیں۔ اینکر پرسن میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی جو فہد حسین ہیں، ارشد حسین شہید تھے، اور غازی صلاح الدین ہیں، سدرا اقبال ایک نوجوان خاتون ہیں، بہت ہی عمدہ انداز میں اپنی بات پیش کرتی ہیں۔ معیز پیرزادہ بھی بہت سلیقے سے بات کرتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کا اپنا ایک اسٹائل ہے، الگ اسٹائل ہے، اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، وہ شروع میں تو لوگوں کو اس پر ہنسی آتی تھی، لیکن وہ ایک اسلوب بن گیا ہے، وہ ایک لہجہ بن گیا ہے۔ اب ان کی اس لہجے کو لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود فوجی لیڈروں میں ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ موجود تھے، جیسے آصف غفور تھے ISPR کے ترجمان، اور عاصم سلیم باجوہ بھی، اور خود جنرل حمید گل اپنی بات بہت سلیقے سے، مٹھاس کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے۔ وزارت خارجہ میں ہمارے یہاں مسعود ابراہیم صاحب، جو بعد میں آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے اقوام متحدہ میں، ہمارے بہت ہی عمدہ انداز میں انہیں اپنی بات کو پیش کیا کرتے تھے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو نرم لہجہ ہوتا ہے وہ انسان کے ضمیر کو اپیل کرتا ہے، اس کے ضمیر کو جگاتا ہے، لوگوں کو قریب لاتا ہے، اور سخت لہجہ جو ہے وہ انسان کی جو انا ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک نفرت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اچھی بات سن کر بھی اگر خراب لہجے میں آپ بتا رہے ہیں تو وہ انسان دور بھاگتا ہے ایسی باتوں سے۔ تو کنٹینٹ کے ساتھ، اچھے مواد کے ساتھ، اور اچھی باتوں کے ساتھ اچھا لہجہ، اور آج کل کے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، خاص طور پر ہمارے جو قاسم شاہ صاحب ہیں، اور اس سے پہلے عباس حسین صاحب تھے، شاید انہوں نے یہ بنیاد ڈالی، اور آج کل جو ہے اپنے ڈاکٹر جاوید اقبال اور سلمان آصف صدیقی اور منیبہ مزاری، یہ سب کے سب جو ہیں بہت ہی تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ یہ تو موٹیویٹ کر ہی جب سکتے ہیں جب ان کا لہجہ نرم ہوگا، جب ان کے لہجے میں مٹھاس ہوگی، جب ان کا انداز دل کو لبھانے والا ہوگا۔ تو بہرحال ابلاغ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پیغام جیسا بھی ہو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو سننے کے قابل بنانے کے لیے آپ کا لہجہ اور آپ کا انداز بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ابلاغ کے حوالے سے جو اور پہلو ہیں ان پر بات کریں گے پھر اگلے پروگراموں میں۔ اب اجازت دیجیے انور سعید کو، اللہ حافظ۔